EOBI ایک ایسا ادارہ ہے جو بحرانوں کا شکار ہی رہتا ہے۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بحران اس کے سر رہتا ہے اور اس کے افسران بھی اس کو بحران سے نکالنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ اگر سچ کہا جائے تو اس کے افسران نے ہی EOBI کو دراصل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بحران کا شکار کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ ایک برس سے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں میگا کرپشن کے حوالے سے میڈیا میں بار بار نشاندہی کی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ایڈیٹرز کی جانب سے سال 2015 میں آڈٹ ٹیموں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ EOBI کے آڈٹ کی مکمل چھان بین کریں، جس کے بعد آڈٹ ٹیموں کی جانب سے کیے جانے والی چھان بین میں حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ EOBI میں اپنی ڈائریکٹر سجاد احمد کی دوہری سرکاری ملازمت کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے دو ملازمتیں کر رکھی ہیں۔ سجاد احمد نے دوہری ملازمت کے ساتھ خلاف ضابطہ نہ صرف ترقیاں حاصل کی ہیں بلکہ دوران ملازمت ادارے کو 1,15,00,000 روپے کا نقصان بھی پہنچایا ہے۔ گورنمنٹ آڈٹ افسران کی جانب سے مذکورہ وہ جو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ سرکاری آڈٹ ٹیم کو EOBI کے مالی سال 2014-15 کے آڈٹ کے دوران معلوم ہوا کہ EOBI کی انتظامیہ نے سجاد احمد امپلائی نمبر 92-20-649 موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر DG نارتھ لاہور کو 11 اپریل 1995 کو خلاف ضابطہ طور پر پرائیویٹ سیکرٹری بھرتی کیا تھا، جس کے بعد 22 جولائی 1995 کو گریڈ 16 میں ڈیٹا انٹری افسر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1 جولائی 2004 کو گریڈ 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹاف افسر برائے چیئرمین EOBI، جبکہ بعد ازاں 24 سپتمبر 2013 کو گریڈ 18 میں اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کے اہم عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ مذکورہ تمام ترقیاں جو ہے وہ DPC کی بغیر دی گئی ہیں۔ آفس کیڈر کے ملازم کو ظفر اقبال گوندل نے اقربا پروری کی بنیاد پر EOBI میں سجاد احمد کو آپریشنز کے کیڈر پر فیصل آباد میں ریجنل ہیڈ کے منفعت بخش عہدہ پر تعینات کر دیا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر گورنمنٹ آڈٹ محمد سلیم شیخ کی جانب سے چیئرمین EOBI صالح احمد فاروقی کو 26 اکتوبر 2015 کو بھیجی گئی سرکاری آڈٹ رپورٹ نمبر 2014-15 اور یہ OM نمبر 35/EOBI/2014-15 بعنوان سجاد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر کی خلاف ضابطہ بھرتی اور خلاف ضابطہ ترقی اور 11,500 ملین روپے میں لکھا گیا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد احمد کے دفتری ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا ہے کہ EOBI میں پرائیویٹ سیکرٹری کی ملازمت پر آنے کے دوران وہ جناب انٹیلی اپنا آفس تھا EOBI اسلام آباد میں اسٹینوٹائپسٹ کی حیثیت سے بھی ملازم تھا۔ سجاد احمد نے EOBI میں ملازمت اختیار کرتے وقت قواعد و ضوابط کے مطابق متعلقہ وزارت یا ڈویژن سے باقاعدہ منظوری حاصل نہیں کی تھی۔ سجاد احمد بیک وقت 2 عہدوں پر 2 مختلف سرکاری محکموں میں کام کرتا رہا، جو قانون کی نظر میں خلاف ضابطہ اور قابل تعزیر جرم ہے۔ ریکارڈ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ EOBI نے اپنے 26 جون 1997 کے ایک خط میں بیان کیا کہ EOBI میں پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر ملازمت حاصل کرنے والے EOBI کے اہلکار سجاد احمد نے اپنے محکمہ کی جانب سے کوئی NOC نہیں لیا تھا، جو سرکاری ملازمین کے قوانین مجریہ 1977 کے تحت بد عملی کے زمرہ میں آتا ہے۔ لہٰذا EOBI کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ دھوکہ دہی اور حقائق پوشیدہ رکھنے کے الزامات کے تحت سجاد احمد کو ادارے کی ملازمت سے برطرف کرے اور اپنے اصل محکمہ گورنمنٹ پوسٹ کرنے کو کہا جائے کو رپورٹ کرنے کو کہا جائے۔ EOBI نے جو ہے وہ 18 فروری 1998 کو بذریعہ سرکاری مکتوب نمبر یہ جناب ہے EOBI اسلام آباد UO نمبر 7C95 21 سجاد احمد کا استعفیٰ قبول کر لیا تھا۔ خط کے مطابق سجاد احمد پر الزام ہے کہ وہ بلا ٹیسٹ و انٹرویو اور مطلوبہ تعلیمی قابلیت بلا لحاظ علاقائی بنیادوں پر جو ہے وہ بھرتی کیا گیا تھا۔
تو جناب یہ ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد احمد صاحب کا جو کارنامہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای او بی آئی کے اندر کیسے کیسے بحران جنم لے رہے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی۔ اب ان سنگین الزامات کے باوجود انٹیلیجنس بیورو اسلام آباد کا سابق ملازم اور ایم اے پنجابی کی غیر متعلقہ ڈگری کا حامل 2010 میں ای او بی آئی میں 400 غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں انتہائی بدعنوان اور مطلق العنان چیئرمین ظفر اقبال گوندل کا دست راز سجاد احمد اب اپنے بھاری اثر و رسوخ کے ذریعے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کے انتہائی کلیدی عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کی مکمل سرپرستی کے باعث اصول پسند چیئرپرسن نہید شاہ درانی کو ای او بی آئی کے انتہائی بدعنوان اور بدنام زمانہ افسر سجاد احمد کے کردار کے متعلق مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، جو کہ ای او بی آئی کے ساتھ ظلم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ای او بی آئی کو اسی کے افسران جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے گئے ہیں، وگرنہ ای او بی آئی جیسا سوشل جسٹس پر مبنی ایک خوبصورت ادارہ جو ہے وہ تباہ نہ ہوتا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور سجاد احمد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس کو ای او بی آئی سے نکالا جائے۔